اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے جو روزے فرض کیے، مولا کریم کا شکر ہے کہ ایمان، صحت اور عافیت کے ساتھ ایک بار دوبارہ رمضان المبارک کو پانے کی توفیق بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ اب یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ یہ رمضان ایسے ہی نہ گزر جائے۔ جس طرح گناہوں کے ساتھ لتھڑے ہوئے داخل ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو رمضان گزرے اور ہمارا دامن اسی طرح گندا۔ اس سے بڑا بد نصیب، اس سے بڑا شقی اور اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا کہ 29 یا 30 دن گزرے اور اس میں اللہ کی طرف سے مغفرت کے دروازے سارے کھلے، شیطان بند ہو، رحمتیں دن رات برس رہی ہو، اور ہر رات اللہ کی طرف سے آواز دینے والا آواز دے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کو چاہنے والے جلدی کر، اچھائی کو چاہنے والے سستی نہ کر، خیر کے چاہنے والے جلدی آ، اور برائی کو چاہنے والے اب تو رک جاؤ۔ برائی کو چاہنے والے اب تو ٹھہر جاؤ، برائی کو چاہنے والے اب تو تھم جاؤ۔ شیطان تو بند ہو چکا ہے، لیکن یہ نفس جو ہے، یہ دل جو ہے، یہ جو دماغ ہے، یہ جو جذبات ہیں، یہ جو احساسات ہیں، بہنوں اور بھائیوں، آؤ انہیں مسلمان بنانا اس رمضان میں سیکھ جائیں۔ شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کروا دیا۔ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ کہیں ہم شیطان سے بڑے شیطان تو نہیں ہیں؟ شیطان تو بند ہے، اب جب گناہ کرتے ہیں تو الزام کس کو دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ کو کہے گا اپنے آپ کو، کیونکہ ہماری اکثریت تو اپنے آپ کو سمجھتی یہ ہے ہم تو بالکل پاک صاف ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سے کروایا جاتا ہے، ہمیں بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک، اس میں مغفرت، رحمت، عنایت، فضل، اس کے دروازے اتنے کھلے ہیں اور اس طرح کھلے ہیں، اور اتنی رحمت اور مغفرت برستی ہے، لیکن افسوس ہے ہماری اکثریت جیسے رمضان سے پہلے غافل ہے، رمضان میں بھی ویسے ہی غافل رہتی۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، کیوں رکھے؟ سوال یہ ہے کیوں رکھے؟ روٹین ہے،
بڑے رکھتے آئے ہم بھی رکھتے ہیں، نہیں، ایمان لاتے اس کو فرض سمجھتے ہوئے، اس کو اپنے آپ پر واجب جانتے واحتسابا، اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسلام کا ایک فرض جو ہے، جو اللہ کی طرف سے مجھ پر واجب ہے، ادا ہو جائے۔ رضا اللہ کی ہو، خوشنودی اللہ کی ہو، اور واحتسابا محدثین بعض بیان کرتے ہیں اس میں یہ بھی داخل ہے، توجہ کیجئے، کہ روزہ رکھنے کے بعد دن اسی طرح گزرے جس طرح اللہ کے رسول نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ ٹھیک ہے جی، روزہ اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں، لیکن سارا دن کرتوت کیا کرتے رہے؟ روزے اور غیر روزہ دار میں ہم میں سے اکثریت ایسی ہے، ہماری اکثریت ایسی ہے کہ روزہ دار غیر روزہ دار میں فرق پتا۔ بولو ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو میں واپس، ہاں اپنے متعلق میں یہ کہتا، پتہ نہیں چلتا روزہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اور اس کے بعد پھر روزے میں اور رمضان میں کیا کرتا رہا؟ گناہوں سے بچتا رہا، خیر کے دروازوں کی طرف دوڑتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر محنت سے اس پر عمل کرتا رہا۔ جس نے روزے ایسے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان، ایک روزے رکھنا پھر اگلے روزے رکھنا، یہ درمیانی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی، رمضان کے آنے کی خوشی بھی بڑی ہے، مبارکبادیں بھی خوب دے رہے ہیں، رمضان مبارک، لیکن یقین مانو رمضان برکت والا اس کے لیے ہے کہ جب رمضان کی رات ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بندوں کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے، برکت والا اور رمضان مبارک اس کے لیے ہے جس کا نام جہنمیوں میں سے نکال کر اسے جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 10 امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ امام الانبیاء، امام الاتقیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑے ہی عجیب انداز سمجھایا، اور یہ حدیث مبارک آپ نے میں نے بہت دفعہ سنا۔ آؤ ایک بار پھر دل کی آنکھوں کے ساتھ اس کو پڑھیں اور دماغ کے ساتھ اس پر غور و فکر کریں۔ فرمایا ابن آدم کا جو ہر عمل ہے اس کا اجر دوہرا، دگنا یا زیادہ دیا جاتا ہے۔ جتنا عمل کرتا ہے اجر اتنا نہیں، اجر کتنا ہے؟ بڑھایا جاتا ہے۔ الحسنۃ 10 امثالها،
اگر نیکی ایک ہے تو بدلہ کتنے کا ملتا ہے؟ بولو کتنے کا ملتا ہے؟ 10 کا ملتا ہے. اور صرف 10 الی 700 ضعف. بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ نیکی ایک کرتا ہے اور بدلے میں 700 لکھی جاتی ہے. ایک کے 10 تو ملتے ہی ہیں انشاءاللہ. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا. قرآن کہتا ہے، اور قرآن کا ترجمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کہتے ہیں الحسنۃ 10 امثالہا. ایک 10 تو ہیں ہی، لیکن کرنے والے کی نیت، اخلاص، اللہ کے رسول کی اطاعت جتنی زیادہ ہوتی ہے اجر و ثواب بولو اللہ کے بدلے کیوں بڑھتا ہے؟ ادھر اخلاص ہے اور ادھر کوشش یہ ہے کہ میرا عمل مدینے والے کے مطابق ہو. اور عرش والے کو یہ بات کتنی پسند ہے، پھر 10 کی پابندی نہیں فرمایا، پھر عرش والا 700 تک بڑھا دیتا ہے. لیکن جب روزے کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے خود کہا ہے الا الصوم. دنیا والوں سن لو، روزے کا معاملہ ان تمام نیکیوں سے علیحدہ ہے. روزے کا معاملہ ان تمام نیکیوں سے الگ ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ ہے ہی میرے لیے. اور میں نے کوشش کی ہے عربی کی جو عبارت ہے اس کا ترجمہ صحیح کر سکوں. فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ ہے ہی میرے لیے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا اور اس کا انعام دینے والا وہ بھی صرف میں ہی. کیوں؟ پھر مولا نے، عرش والے نے بات خود سمجھائی. وہ اپنی شہوت کو، اپنی جنسی جذبات کو، اپنے جنسی افعال کو اور اپنے کھانے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، کوئی اسے منع کرنے والا نہیں ہے. اور جب اکیلا ہوتا ہے میرے سوا اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن کس کے لیے چھوڑتا ہے؟ بولو کس کے لیے چھوڑتا ہے؟ اس کے لیے چھوڑتا ہے جو سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہے. اس کے لیے چھوڑتا ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اس کے لیے چھوڑتا ہے جس کو وہ بھی پتا ہے کہ روزہ دار کے دل دماغ میں جو بات نہیں آئی، جو آنے والی ہے، وہ اس سے بھی باخبر ہے. یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، شہوت بھی چھوڑتا ہے اور روٹی بھی چھوڑتا ہے میرے لیے. چاہے تو کھا سکتا ہے، چاہے تو بیوی کے ساتھ تعلقات بنا سکتا ہے، لیکن اس کو روکتی کون سی چیز ہے؟ لعلکم تتقون. عرش والے کا تقویٰ، ڈر اور خوف روک رہا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں، جب اللہ کی توفیق سے، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اور اس وجہ سے کہ وہ دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا ہے، کھانے سے، شہوتوں سے رکتے ہیں، تو ہم باقیہ گناہوں سے کیوں نہیں رکتے؟ کیوں نہیں روکتے؟ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے، وہ چاہے تو گناہ سے روک سکتا. بولو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض کہتے ہیں جی وہ چھوڑا نہیں جاتا، کیا کروں، 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، 25 سال ہو گئے اسی گمراہی میں ڈوبا ہوں. نہیں، انسان تو جھوٹ بولتا ہے. عرش والے نے تجھ میں یہ صلاحیت رکھی ہے، تجھ میں یہ بات رکھی ہے، تجھے یہ قوت دی ہے. تو اگر اس کی توفیق سے عزم اور ارادہ کرے تو تو چھوڑ سکتا ہے. اور جب تو برائیاں چھوڑے گا محنت کر کے، تو پھر عرش والا نیکی پر چلنے کی توفیق تمہیں خود عطا کرے گا. والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا.
عرش والا کہتا ہے اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں، ہمارے لیے، ہماری راہ میں، ہماری رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کس نے کرنی ہے؟ بولو اللہ کے بندو، ابھی تو افطاری میں کافی ٹائم ہے، تھک گئے ہیں پہلے۔ کوشش کس نے کرنی ہے؟ کوشش انسان نے کرنی ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یقیناً کیا ہے، ہم پھر ان کی رہنمائی اپنے راستوں کی طرف کرتے ہیں۔ اور پھر ایک نیکی نہیں، اللہ نیکیوں کی توفیق بھی دیتے ہیں اور نیکیوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ آدمی ایک ہی ہے، زندگی اتنی ہے، دن رات وہی ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہیں دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا، اور کچھ وہ بھی ہیں اللہ کی توفیق سے دنیاوی کام بھی کرتے ہیں اور ایک دن میں عبادت اتنی کرتے ہیں، اطاعت اتنی کرتے ہیں، اللہ کی رسول کی سنتوں پر عمل اتنا کرتے ہیں کہ دیکھنے سننے والا حیران ہوتا ہے کہ اس کو توفیق کہاں سے ملی۔ بولو کہاں سے توفیق آئی ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اب اس کے لیے دروازے عرش والے نے خود کھولے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور پھر اللہ نے قاعدہ بیان کیا، یاد رکھو تمہارا جو اللہ ہے، تمہارا جو اللہ ہے وہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، حدیث کا بقیہ حصہ۔ فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اور بھائیوں اور بہنوں، جن خوشیوں کو عرش والا خوشی کہے وہ خوشی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی آج ہمارا فلانا فیسٹیول ہے، آج ہماری فلانی سیلیبریشن ہے، آج ہماری شادی ہے، آج ولیمہ ہے، آج پارٹی ہے، آج دعوت ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ اور جس کو رب خوشی کا دن کہے، خوشی کا وقت کہے، خوشی کا موقع کہے، اس سے بڑی خوشی کا موقع اور کیا ہوگا؟ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فرمایا جو روزہ دار ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 مواقع۔ فرحۃ عند فطر، جب وہ روزہ کھولتا ہے عرش والا کہتا ہے وہ خوشی کا موقع ہے۔ سموسوں کا، پکوڑوں کا، کھانے پینے کا، اور اس انتظار میں نہیں کہ کھانے کے لیے کیا ملے، اس کا موقع نہیں ہے۔ یہ کس کا موقع ہے؟ کیوں؟ وہ مزدوری کے ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ مزدور کو جب مزدوری ملنی ہو، ملازم کو جب پے ملنی ہو، اور تاجر کو جب اس کی ٹرانسفر آنی ہو، اس کو اس کے پیسے ملنے ہو، تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی بچے بیمار ہیں، اس کو کہتے ہیں تو آ کے بعد ہی دیکھا گا، تو ہم ٹھہر جاؤ۔ ماں باپ بھی بیمار ہیں، ان کا سر چوم کے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، پہلے ہوتے لائیے نا۔ تو مزدور کو اس نے فجر سے لے کر مغرب تک اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا، اب کیا ہے؟ اب مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ تو اس مزدوری کے وقت میں کرنا کیا ہے؟ ہائے بڑے لوگ ایسے ہیں مزدوری کے وقت بھی اس کو چینلز کو اور سکرینز کو کھول کے سامنے لگے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا روزہ گزرا ہوں، کمال ہی ہو گیا۔ اور دیکھو جی نئی خبر آ گئی ہے، نئی چیز آ گئی۔ یہ وہ وقت کیا ہے؟ اس وقت ہاتھوں کو اٹھاؤ، سر کو جھکاؤ، آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور کہو اے عرش والے اس روزے کو قبول فرماتے ہوئے راضی ہو جاتا ہو۔ اور اس وقت جو رب سے مانگا جاتا ہے اللہ روزہ دار کی دعا کو رد۔ اور مجھے اور آپ کو ضرورتیں ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی بولے؟ پیچھے والوں کو میرا تھوڑی ضرورتیں ہیں، رب کی ضرورت انہیں تھوڑی ہے، ضرورتیں نہیں عرش والے سے، تو وہ پوری کروانے کا سنہرا موقع کون سا ہے؟ جب مزدوری لینے کا وقت آتا ہے، اس وقت ہاتھ اٹھاؤ اور رب کو راضی کرنا۔ اور جس کا ایک روزہ قبول ہوا، صرف ایک روزہ، امام بخاری حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، کتنے دنوں کا؟ اور یہاں یہ بھی یاد رکھو کوئی پابندی نہیں نفلی ہے کہ فرضی، روزہ بس، تو ظاہر ہے جو فرضی روزہ ہے اس کا مقام و مرتبہ نفلی سے بہت بلند ہے۔ فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا عرش والا اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ اس مسافت کو طے کرنے کے لیے 70 برس اس کی مسافت اور اس کا فاصلہ طے کرنا ضروری ہے۔ 70 برس کی دوری پر اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ سے کر دیتا ہے۔ تو جس کا ایک روزہ قبول ہوا تو 29 اور 30 کو ضرب دو، انشاءاللہ اگر قبول ہوئے تو چہرہ انشاءاللہ کتنی دور چلا جائے گا، اور پھر 60 70 75 برس جیا اور ہر سال اس کی توفیق سے روزے رکھتا رہا۔ لیکن کیسے؟ یہ یاد رکھو، کیسے؟ ایماناً واحتسابا، ایمان لاتے ہوئے اور اس کی رضا کے لیے اور سنت مصطفی پر عمل کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کامیابی، رحمت اور مغفرت کو سمیٹنے کا وقت ہے کہ نہیں؟ اور پھر فرمایا روزہ دار کے لیے اللہ اکبر دوسری خوشی کا وقت کیا ہے؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جس دن روزہ دار اٹھایا جائے گا اور اپنے رب سے حشر کے میدان میں ملاقات کرے گا۔ اس کا معنی ہے خاص بات، اور جب وہ رب سے ملاقات کرے گا تو رب نے کیا کہا ہے ابھی حدیث میں کہ فَإِنَّهُ لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر صرف میں ہی دوں گا۔ تو پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہے۔ اور ایک اور بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے، روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے میدان حشر میں شفاعت کریں گے۔ وہ دن کہ جب کسی کو بولنے کی اجازت، بولو، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے نعرے مارنے والے، بڑے بڑے مناصب والے، بڑے بڑے مال و دولت والے، کیا ہوگا؟ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، فرمایا میدان حشر ہوگا، مخلوق ساری ہوگی، مخلوق ساری ہوگی، لیکن فرمایا آواز کسی کی نہیں نکلے گی، صرف قدموں کے اٹھنے کی آواز ہوگی، زبانیں بند ہوں گی۔ ادھر کون بولے گا؟ روزہ بولے گا، قرآن بولے گا، قرآن کہے گا اللہ اس بندے کو میں نے رات کو جب لوگ نیند میں مگن ہوتے، خواب خرگوش کے مزے لیتے، یہ میری تلاوت کرتا، لوگ سوتے، یہ کھڑا ہو کے مصلی کی پشت پہ مجھے پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اور روزہ کہے گا اللہ لوگ کھاتے، لوگ پیتے، لوگ اپنی ازدواجی ضروریات پوری کرتے، اور یہ تیری رضا کے لیے اس نے مجھے رکھا ہوتا تھا، تو اللہ ہماری شفاعت اس کے لیے قبول کر لے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ روزے کی اور قرآن کی شفاعت بولو جب قبول ہوگی تو پھر کسی پیر فقیر کی ضرورت رہے گی؟ یہ جن کے دامن پکڑاتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، زندہ مردہ تمہارا بیڑا پار، اور ظالموں یہ کیوں نہیں کہتے قرآن سے جڑ جاؤ، روزے سے جڑ جاؤ؟ بیٹا اس کو خاموش کروائیے ذرا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ راتوں کو اٹھا کرو،
اور تلاوت کرو تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. راتوں کو اٹھو تلاوت کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار. اللہ کچھ بھی باطل نہیں ہے. ہماری گزارش یہ ہے ہم تمام کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. اور فرمایا یقیناً روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ کو جو مسک نامی خوشبو ہے اللہ کو وہ بدبو اس مسک سے بھی زیادہ پیاری اور پسندیدہ ہے. جس کے منہ سے بدبو آتی ہو اس کا بھائی اس کا قریبی اس کی بیوی اس کے بچے وہ بھی قریب نہیں آتے. کہتے دان صاف کر کے آؤ. ایسی بات ہے اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے لیکن عرش والے کو روزہ دار سے کتنا پیار ہے کتنی پسندیدہ ہے. لیکن یہ خوشبو کس روزہ دار کی جس کی زبان سارا دن جھوٹ سے پاک رہے جس کی زبان سارا دن گالیوں سے پاک رہے جس کی زبان سارا دن غیبت اور چغلی سے صاف رہے جس کی زبان سارا دن برائی سے کنارہ کش رہے وہ والی خوشبو عرش والے کو پڑے گی. اور سامعین گرامی میں بھی اور آپ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن حقیقی روزہ رکھنے والے وہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں. اور حقیقی روزہ کیا ہے جہاں شہوت اور بھوک چھوڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ بھی روزے سے. آنکھیں وہ بھی روزہ رکھیں آنکھیں کان وہ بھی روزہ رکھیں زبان یہ بھی روزہ رکھیں ہاتھ یہ بھی روزہ رکھیں قدم یہ بھی روزہ رکھیں. اگر بھوک رہی ازدواجی تعلقات سے اجتناب کیا لیکن باقی اعضاء وہ روزے کو توڑتے رہے گناہ کرتے رہے تو ایسا نہ ہو روزہ اللہ رب العالمین ضائع ہی جاتے. امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو جھوٹی بات اور جھوٹی بات پر عمل نہیں چھوڑتا جھوٹی بات اور جھوٹی بات پر عمل نہیں چھوڑتا. اور بعض محدثین نے کہا ہے باطل کام کرتا ہے یعنی گناہوں کے کام کرتا ہے. بات بھی جھوٹی کہتا ہے عمل بھی جھوٹا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں. وہ اپنی شہوت چھوڑے اپنے ازدواجی تعلقات چھوڑے کھانا پینا چھوڑے پھر اللہ کو ایسے کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اللہ ہمیں ان بدبخت لوگوں میں شامل نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.